واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 218 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ سنو میرے صلیبی دوست، خلت قریب باتوں پر آ گیا، بولا ہم دونوں جاسوس ہیں، مگر یہ جھوٹ ہے کہ میں یا میرا یہ رفیق لڑکیوں کے حسن کے فریب میں آ گیا تھا۔ میں پتھر ہوں لیکن مجھ میں ایک کمزوری ہے۔ بہت عرصہ گزرا، 15-16 سال کی عمر کی ایک لڑکی میرے سامنے فروخت ہو گئی تھی۔ میں نے اسے بچانے کی کوشش میں ایک آدمی کی تلوار چھین لی تھی اور ایک کو زخمی بھی کر دیا تھا۔ وہ 3 تھے اور میں اکیلا۔ انہوں نے مجھے گرا لیا۔ اگر میں بے ہوش نہ ہو جاتا تو اس لڑکی کو بچا لیتا۔ وہ اسے لے گئے اور مجھے لوگ بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر گھر لے گئے۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ ونڈسر نے پوچھا۔ دمشق سمجھ لو، خلت نے جواب دیا۔ میں اب کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ دمشق کے قریب ایک گاؤں ہے، میں وہاں کا رہنے والا ہوں اور میرا ساتھی بغدادی ہے۔ میں یہ باتیں تمہارے ڈر سے نہیں بتا رہا، تم مجھے اتنی آسانی سے پکڑ نہیں سکو گے۔ ہمت ہے تو ہمارے ہاتھوں سے برچھیاں لے لو، ہم سے تلوار لو۔ جس تندور کا تم ذکر کرتے ہو اس میں ہماری لاشیں جائیں گی۔ ونڈسر کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ صلیبی لڑکی نے ہنس کر کہا، انہیں خوش فہمی مروائے گی۔ اور نئی رقاصہ خلت کو گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں بتا رہا تھا کہ میں اس لڑکی کو نہیں بچا سکتا تھا، خلت نے کہا۔ اس لڑکی کی یاد کانٹا بن کر میرے دل میں اتر گئی۔ اس رات جب ہم دونوں تمہارے قافلے کے ساتھ تھے تو تمہاری 2 لڑکیوں نے مجھے کہا کہ انہیں بیچنے کے لیے اغوا کر کے لے جایا جا رہا ہے، تو میری آنکھوں کے سامنے وہ لڑکی آ گئی جسے میں بچا نہیں سکا تھا۔ میں نے ان دونوں لڑکیوں کے چہروں پر اسی لڑکی کا چہرہ دیکھا۔ میرے دل میں جو کانٹا تھا اس نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا۔ اگر مجھے وہ لڑکی یاد نہ آتی تو میں کبھی بے وقوف نہ بنتا۔ ناظرین، نئی رقاصہ کا جسم بڑی زور سے کانپا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی اور پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ اور اب تو موت بھی مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتی، خلت نے کہا، اور تمہارا کوئی لالچ مجھے اپنے فرض سے گمراہ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، ادھر ضیافت کے ہال میں ونڈسر کا انتظار ہو رہا تھا، جنہیں پتہ چل چکا تھا کہ کوئی نئی رقاصہ آئی ہے۔ وہ رقاصہ کے انتظار میں تھے۔ یہ تو کسی نے بھی نہ دیکھا کہ دروازے کے باہر جو وہ سنتری مستعد کھڑے رہتے تھے وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ برچھیاں اور تلواریں ابھی تک خلت اور اس کے ساتھی کے پاس تھیں۔ ونڈسر نے جب دیکھا کہ وہ اس کی پیشکش ٹھکرا چکے ہیں اور دونوں اپنے عقیدے اور فرض کے پکے معلوم ہوتے ہیں تو اس نے انہیں کہا کہ ہتھیار اس کے حوالے کر دیں۔ دونوں نے صاف انکار کر دیا۔ ونڈسر ان سے زبردستی ہتھیار لینے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا۔ ناظرین، وہ باڈی گارڈز کو بلانا چاہتا ہوگا۔ خلت نے تیزی سے دروازہ بند کر دیا اور زنجیر چڑھا کر برچھی کی نوک ونڈسر کی طرف کر کے کہا، جہاں ہو وہیں کھڑے رہو۔ اس نے آگے بڑھ کر برچھی کی نوک ونڈسر کی شیرک پر رکھ دی۔ ناظرین، خلت کے ساتھی نے اپنی برچھی کی نوک صلیبی لڑکی کی شیرک پر رکھی۔ ونڈسر اور لڑکی پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار کے ساتھ جا لگے۔ خلت اور اس کے ساتھی نے دونوں کو وہیں دبا لیا۔ خلت نے نئی رقاصہ سے کہا، تم ان کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ۔ اگر تم نے شور مچایا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ اگر تم خلت ہو تو میرا نام حمیرہ ہے۔ نئی رقاصہ نے کہا، میں نے تمہیں پہلے دن ہی پہچان لیا تھا اور تم مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے خلت نے اپنے نام کے سوا باقی نشانیاں بتا دی تھیں۔ حمیرہ جب سے یہاں آئی تھی وہ خلت کو دیکھ رہی تھی، مگر خلت کی طرح وہ بھی شک میں تھی۔ وہ بھی یہی سوچتی تھی کہ انسانوں کی صورتیں ایک جیسی بھی ہو سکتی ہیں۔ کیا تم بھی جاسوس ہو؟ خلت نے پوچھا۔ نہیں، حمیرہ نے جواب دیا، میں
میں صرف رقاصہ ہوں، مجھ پر کوئی شک نہ کرنا، خلت میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے ساتھ جاؤں گی، مرنا ہے تو تمہارے ساتھ مروں گی۔ ناظرین، الصالح ضیافت میں آ گیا، اس کے تمام امراء، وزراء اور دوسرے مہمان بھی آ گئے، ان میں صلیبی فوج کے افسر بھی تھے جو مشیروں کی حیثیت سے یہاں آئے تھے۔ ان کا انداز بادشاہوں جیسا تھا، ان میں ریمانڈ کا فوجی نمائندہ بھی تھا، وہ سب ونڈسر کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ ابھی تک غیر حاضر تھا۔ ناظرین، تمام صلیبی لڑکیاں ہال میں پہنچ گئی تھی، صرف ایک نہیں تھی، ناچنے والیاں بھی آ گئی تھی۔ ناظرین، نئی رقاصہ غیر حاضر تھی، الصالح کے آ جانے سے سب کی بیتابی بڑھ گئی۔ ایک ملازم سے کہا گیا کہ وہ ونڈسر اور دونوں لڑکیوں سے کہے کہ سب آ گئے ہیں، انہیں باندھ کر یہیں پھینک چلتے ہیں۔ ناظرین، خلت کے ساتھی نے کہا، کیا تم سانپوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہو؟ خلت نے کہا، اور برچھی جس کی نوک ونڈسر کی شیرک کو چھو رہی تھی پوری طاقت سے دبائی۔ ونڈسر کا سر دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا، برچھی کی انی اس کی شیرگ میں داخل ہو کر پیچھے نکل گئی۔ ونڈسر کا ہلکا سا خراٹا سنائی دیا، اس کے فوراً بعد ایسا ہی ایک خراٹا صلیبی لڑکی کے منہ سے نکلا، اس کی شیرگ کو چیرتی ہوئی برچھی کی انی خلت کے ساتھی نے پار کر دی تھی، دونوں نے برچھیاں نکالی۔ ناظرین، ونڈسر اور لڑکی گر کر تڑپنے لگے، خلت اور اس کے ساتھی نے دونوں کے دلوں پر برچھیاں رکھ کر اوپر سے پورا وزن ڈالا، دونوں کے دل چر گئے اور وہ ٹھنڈے ہو گئے، دونوں کی لاشوں کو پلنگ کے نیچے پھینک دیا گیا۔ یہ کمرہ ونڈسر کا تھا، دیوار کے ساتھ اس کا چوغا لٹک رہا تھا جس کے ساتھ سر کو ڈھانپنے والا حصہ بھی تھا۔ حمیرہ نے خود ہی یہ چوغا پہن لیا اور سر بھی ڈھانپ لیا۔ ناظرین، وہیں سے کپڑے اٹھا کر اس نے رقص والا گھاگرا اتار دیا اور مردانہ لباس کمر سے نیچے تک چڑھا لیا، پاپوش بھی بدل لیے اور چہرہ بھی چھپا لیا۔ اسے اب ایک نظر میں کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ لڑکی ہے۔ ناظرین، خلت نے دروازہ کھولا، باہر دیکھا برآمدے میں ملازموں کی آمد و رفت اور بھاگ دوڑ تھی، وہ تینوں باہر نکلے، دروازہ بند کیا اور ایک طرف چل پڑے۔ ناظرین، فوراً بعد وہ اندھیرے میں ہو گئے۔ ادھر ایک کھائی تھی، اس سے اترے اور خطرے کے علاقے سے نکل گئے۔ خلت اور اس کے ساتھی کو معلوم تھا کہ انہیں کہاں جانا ہے، ان کا کمانڈر ایک عالم فاضل کے روپ میں جہاں رہتا تھا وہاں چھپنے کی جگہ بھی تھی اور وہاں سے نکلنے کا بندوبست بھی ہو سکتا تھا۔ اس وقت شہر سے نکلنا خطرے سے خالی نہ تھا، گھوڑے بھی نہیں تھے، انہیں حلب سے فرار ہو کر دمشق پہنچنا تھا۔ انہیں یہ اندازہ بھی تھا کہ قتل کا پتہ چلتے ہی شہر میں کیا ادھم برپا ہوگا۔ قتل کا انکشاف ہوتے زیادہ دیر نہیں لگی، کسی نے ونڈسر کے کمرے کا دروازہ کھولا، پلنگ کے نیچے سے جو خون بہہ رہا تھا وہ فرش پر پھیلتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ ناظرین، ہنگامہ بپا ہو گیا، وہاں ایک نہیں دو لاشیں تھی، دونوں کے زخم ایک جیسے تھے۔ فوری طور پر پہرہ داروں کا خیال آیا، ان کی موجودگی میں بیک وقت دو قتل کون کر سکتا تھا؟ جن سنتریوں کی ڈیوٹی تھی انہیں بلایا گیا۔ ناظرین، دونوں غائب تھے، اس عمارت میں کسی کا بغیر اجازت داخلہ ممنوع تھا، یہاں چیدہ چیدہ لوگ جو حاکم یا معزز شہری تھے آ سکتے تھے، ان کی بھی چیکنگ ہوتی تھی۔ باڈی گارڈ کے کمانڈر کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی، یہ قتل پیشہ وروں کا کام تھا یا سلطان ایوبی کے جاسوسوں کا، اور یہ کام فدائی قاتلوں کا بھی ہو سکتا تھا۔ کسی نے کہا کہ قرائے کہ یہ قاتل کسی سے بھی اجرت لے کر قتل کر سکتے ہیں، دروازے کے دونوں سنتری نہ ملے تو یہ شک پختہ ہو گیا کہ وہ سلطان ایوبی کے آدمی ہوں گے اور انہوں نے ونڈسر کو اس وجہ سے قتل کیا ہے کہ وہ جاسوسوں کا سربراہ بن کے آیا تھا۔ ناظرین، رات دیر تک خلت اور اس کا ساتھی نہ ملے تو شہر میں ان کی تلاش
شروع ہو گئی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو